السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست ہے کراچی والوں کا اس وقت موسم گرما کا سب سے بڑا مسئلہ، یعنی ایک تو بجلی آتی نہیں اور دوسرے بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے ادا کیا جائے۔ نیپرا کا ایک ایسا اقدام سامنے آیا ہے جس کی جماعت اسلامی نے شدید مذمت کی ہے اور اس متنازع فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ 40 روپے کا جو ٹیرف عائد کیا گیا ہے صرف کراچی والوں کے لیے، نیپرا کی جانب سے یہ متنازع اور دوہرا معیار قرار دیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، اور کہا یہ گیا ہے کہ پورے ملک کے لیے 35 روپے کا ٹیرف فکس کیا گیا ہے، جبکہ صرف کراچی والے 40 روپے کا ٹیرف کس خوشی میں ادا کریں۔ 40 روپے فی یونٹ کی جو قیمت رکھی گئی ہے کراچی والوں کے لیے، اور اس قیمت پہ بھی ان کو اس شدید گرم موسم میں بجلی فراہم نہیں کی جاتی، اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا ہے، یہ فیصلہ مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو نیپرا ہے وہ کے الیکٹرک کی طرح سے اب کراچی دشمن ادارہ بنتا چلا جا رہا ہے اور کے الیکٹرک کی منمانیاں ختم نہیں ہوتی اور اب نیپرا بھی کے الیکٹرک کا ہم نوا بن چکا ہے۔ اس پر کچھ بات چیت کریں گے، ساتھ ساتھ بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے کہ عید قربان کی آمد ہے، اب سے محض چند روز بعد ہی عید الاضحیٰ ہوگی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تمام تر جانوروں کی قربانی ہوگی، جو عید الاضحیٰ کا سنت ابراہیمی ہے جب وہ ادا کی جائے گی، تو اس کے بعد جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہوگی وہ یقیناً ابتر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت شہر میں جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے، جو اس وقت شہر میں صفائی کے معاملات ہیں، جو کچرے کو ٹھکانے لگانے کے معاملات ہیں، وہ بھی بہتر نہیں ہو سکے ہیں۔ تو جب عید کے 3 دنوں میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوگا تو جو تمام تر آلائشیں ہیں، جو تمام تر مویشیوں کی باقیات ہیں، اس کو ٹھکانے کس طرح سے لگایا جا سکے گا، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیوریج لائنز میں، کھلے مین ہولز میں یہ اوجھنیاں پھینک دی جاتی ہیں، ان کی باقیات ان سیوریج لائنز کے اندر پھنس جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف گٹر ابل پڑتے ہیں بلکہ ایک تعفن کا سا ماحول بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو انہی تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے جو ہے وہ اس پر اظہار خیال کیا ہے اور اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عید سے پہلے ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر اقدامات بہتر بنا لیے جائیں، کیونکہ اس وقت جو بلدیاتی مسائل کا شہر شکار ہے، جس طرح سے بلدیاتی مسائل سے ربرد آزما ہے، تو وہ اختیارات کی ایک جو جنگ چل رہی ہے، سیاسی جنگ جو اختیار کر چکی ہے، وہ اب شہری اس کی وجہ سے سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عید کے دنوں میں جو گندگی کی صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے، اختیارات کی جنگ کی وجہ سے مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے، جب قربانی کا ذکر ہو رہا ہے تو قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بھی بڑے معاملات اس وقت جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ جی ان 3 دنوں میں ان چیزوں کے اوپر بھی اکثر و بیشتر جھگڑے رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلحہ لے کر بھی زبردستی کھالیں حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان گھروں میں جہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوئی ہوتی ہے، تو صرف رجسٹرڈ جماعتوں کو کھالے جمع کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے آج ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کھالیں جمع کرنے پر تمام تر وہ ادارے جو چاہے فلاحی ادارے ہوں یا اور دیگر چھوٹی تنظیمیں ہوں ان پر پابندی ہوگی، صرف وہ رجسٹرڈ ادارے جو کمشنریٹ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں گے وہی گھر گھر جا کر کھالیں جمع کر سکیں گے، کلیکٹ کر سکیں گے، اور اگر کوئی ان تمام تر احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہوا کسی بھی اس طرح کے ایکٹ میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینرز، تمام تر جو کھالے جمع کرنے کے لیے کیمپس لگائے جاتے ہیں، جو لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں پر بھی پابندی ہوگی۔ تو یہ تمام تر موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم ان پر کچھ بات چیت کریں گے اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہوں گے ان کا بھی تعارف کروائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے اپنے آج کے موضوعات کا ذکر کیا ان میں سر فہرست جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یقیناً کہ الیکٹرک کا ہی موضوع ہے، اور نیپرا کا وہ سخت اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن جس پوائنٹ پر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی والوں سے، وہ فی یونٹ ٹیرف کا جو ریٹ مقرر کیا ہے کراچی والوں کے لیے کہ جی 40 روپے فی یونٹ ٹیرف آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کراچی کے رہنما توفیق الدین۔ بہت شکریہ توفیق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بجلی کے حوالے سے یا کہ الیکٹرک کے حوالے سے کراچی کے شہریوں کو کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو اس حوالے سے ایشوز کو ریز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر نیپرا کے چیئرمین کو خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ناانصافی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے لیٹرز کا یا اس طرح کے ایشوز کو ریز کرنے کا کوئی ہمیں حل نظر آتا ہے، کوئی اس کا رسپانس ملے گا؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے اور وہ تمام قانونی اخلاقی تمام راستے جو ہے وہ اپناتی ہے اور اپنی سیاسی اور جو جمہوری اختیار اور جو طریقہ کار ہے اس کو بھی لے کے چلتی ہے. تو پہلے مرحلے میں ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس حوالے سے ہائی کورٹ میں سندھ میں جو ہے وہ کیس بھی داخل کریں اور نیپرا کے اندر بھی جو ہے وہ پٹیشن ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور نیپرا کو باقاعدہ خط بھی لکھا ہے کہ جو ناانصافی اس وقت شہر کراچی کے ساتھ کہ الیکٹرک کی جانب سے جو کی جا رہی ہے تو اس کا وہ نوٹس لے. اور نیپرا خود برابر کی شریک ہے اس کے اندر. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ فی یونٹ جو ہے 40 روپے, پورے پاکستان میں بجلی کی جو یونٹ کی جو پرائز ہے وہ 35 روپے ہے, لیکن شہر کراچی کے لیے علیحدہ سے انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے اس لیے کہ شہر کراچی ان کے لیے جو ہے وہ ایک چراگاہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے. شہر کراچی نے اس سال بھی 13 کھرب روپے جو پاکستان کو ریونیو ملا ہے, ٹیکس ملے, اس میں سے 8 کھرب روپے شہر کراچی کے شہریوں نے ادا کیے ہیں. 60% جو ہے وہ حصہ شہر کراچی کے لوگوں کا ہے. سندھ کو 96% جو ہے ریونیو دیا ہے. اب یہ اضافی ایک بوجھ شہر کراچی کے عوام کے اوپر اور ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ 40 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہم شہری جو ہے وہ ادا کریں گے, جبکہ پاکستان کے باقی جو شہر ہیں یا باقی جو مقامات ہیں وہاں پر 35 روپے فی یونٹ جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں. تو بھائی یہ شہر کراچی سے یہ امتیازی سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے وہ 97 ارب روپے 76 ارب روپے جو رائٹ آف کلیم کے نام سے ان کو آپ نے یہ جو ہے وہ بلینک چیک دے دیا ہے کہ جناب وہ بلوں کے اندر لگا کے وہ بجلی جو چوری ہو جاتی ہے جس کو روکنا خود کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے. اور خیر کے الیکٹرک خود اس چوری کے اندر اس کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے, اس کا عملہ جو ہے وہ شامل ہے. ان کی چوری کو اب آپ نے باقاعدہ ایک یعنی کہ میں اگر بل دے رہا ہوں, میں بجلی استعمال کر رہا ہوں, میں 40 روپے کے حساب سے آپ کو پیسے بھی دوں گا اور وہ بوجھ بھی اٹھاؤں گا کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں تو ان کا بل بھی آپ مجھے یونٹ میں باقاعدہ لگا کے بھیجیں گے, وہ پیسے بھی میں آپ کو دوں گا. تو یہ جو انہوں نے ٹیرف ریٹ فکس کیا ہے فی یونٹ 40 روپے کراچی والوں کے لیے, تو ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کراچی والوں کے پاس کوئی ایکسٹرا سیلری پیکیجز اس بجٹ میں آنے والے ہیں, یا پھر کراچی والے جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی فائی کوالٹی کی بجلی ہے, یا وہ کہیں لوڈ شیڈنگ کا شکار نہیں ہوتے؟ آخر کیا سوچ کر نیپرا نے 40 روپے فی یونٹ فکس کیا صرف کراچی کے لیے؟ بس میں نے کہا نا کہ کراچی کو یہ لوگ چراگاہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے یعنی کھاؤ پیو لوٹو اور یہاں سے جو ہے اس کو چلے جاؤ اور کچھ اس کو دو نہیں. شہر کراچی ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا ایکسٹرا بجلی شہر کراچی کی عوام کو اس وقت 12 گھنٹے, بعض علاقوں کے اندر ملیر, شاہ فیصل, کرنگی, لانڈی, لیاری, لیاقت آباد 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے علاقوں کے اندر. اور جو کچھ ایریاز جس کو ہم پوش ایریاز کہتے ہیں, گلشن اقبال, گلستان جوہر, فیڈرل بیریا, یہاں پر بھی 12 گھنٹے کے الیکٹرک کی طرف سے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. سسٹم اتنا ناکارہ ہے کہ ابھی گرمی کی شدت اگر بڑھ جائے تو کیونکہ تانبی تو ہے, چور تو کے الیکٹرک کو لوگ کہتے ہیں نا, اس لیے کہ آپ نے تانبے کی ساری تاریں جو ہے وہ بیچ دی ہیں, اس کی جگہ آپ نے سلور کی جو ہے وہ تاریں جو ہے وہ لگا دی ہیں. ذرا سی گرمی کی شدت بڑھ جائے تو ان کا سسٹم سارا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. سب سے مہنگی بجلی اس وقت کے الیکٹرک جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. تو کے الیکٹرک کا تو پورا سسٹم ہی آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. اور حال یہ ہے کہ جب کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے, آج 38 لاکھ صارفین ہیں. جبکہ کے الیکٹرک کی جنریشن کے اندر جو کمی ہوئی ہے, اس کو بڑھانا چاہیے تھا, اس کے اندر 20% جو ہے وہ کمی واقع جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو یہ کہ الیکٹرک کیا یعنی کیا نیپرا اور کیا جو ہماری حکومت ہے, یہ سارے لوگ دیکھیں نا, نیپرا کے اندر اگر کوئی جماعت, واحد جماعت اسلامی ہے کہ جو فریق کی حیثیت سے جتنی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں جماعت اسلامی جو ہے موجود ہوتی ہے اور ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے, اور ان کے خلاف کیس سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی اور خود نیپرا کے اندر بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ فریق کی حیثیت میں موجود ہے. کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, سب ان کے پیرول کے اوپر ہیں, اسی لیے ان کو اسمبلیوں کے اندر بھی سپورٹ کیا جاتا ہے, اسی لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی جماعت جو ہے وہ بولتی نہیں ہے. تو بہرحال ہم جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے کہ جو کہ الیکٹرک کا پہلے دن سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو غلط پرائیویٹائز کیا گیا. جب کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو اس وقت جو حکومت کے اوپر جو بوجھ تھا وہ 1 ارب 40 کروڑ روپے کا کو ان کو سبسیڈائز نہیں کرنا پڑتا تھا, سبسڈی دینی پڑتی تھی کے ای ایس سی کو. آج کے الیکٹرک کو 174 ارب روپے یہ گورنمنٹ دے رہی ہے. 174 ارب روپے, وہ 1.4 ارب روپے ان کو دینا بھاری پڑ رہا تھا, آج 174 ارب روپے جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ساری سرکار ہماری جتنی ہماری جو ہے وہ وفاقی حکومت اور کیا صوبائی حکومت اور کیا جو ہے وہ بڑی جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں سب ان کے ساتھ کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس
कराची के शहरियों के ऊपर जो है वो ये जुल्म कर रहे हैं, और ये सब बराबर के जो शरीक है इसके अंदर। लेकिन तौफीक साहब, एक कहा जाता है कि जी एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक वक्त तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। अभी भी हम देखते हैं कि मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होता है, लोड शेडिंग के ऊपर हो या बिलों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके हवाले से हो, लेकिन शहरी भी एक वक्त तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो इस मसले को हल करने के ज़िम्मेदारान हैं, जो इस वक्त हुकूमतों में शामिल लोग हैं, वो इस चीज़ को या इस इशू को समझ नहीं रहे हैं कि आखिर अवाम के सब्र का पैमाना जब लबरेज हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब ये बर्स्ट होगा, जब ये बलून जो इस वक्त तक नहीं हो सका है, तो क्या नहीं लगता है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो कायम रह सकेगा, या इसकी जगह कोई मुतबादिल इदारे, मजीद कुछ ऐसी बिजली की तकसीम कार कंपनीज होनी चाहिए? कराची के शहरियों को अगर इतना ही ज़्यादा समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले यहाँ के अफराद हैं, तो उनको कुछ ऐसी सहूलतें भी देना, वो के कंपटीटर्स दे दें के इलेक्ट्रिक के, आपको के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज पसंद नहीं है तो आप किसी और इदारे से सर्विसेज ले लें। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। हमारा तो मुतालबा यही है कि आप इसका लाइसेंस मंसूख करें और आप और कंपनीज को दावत दें, उनसे आप जो है वो बिजली की पैदावार के हवाले से भी और सप्लाई के हवाले से भी मुआहदे करें, ताकि शहर कराची के लोगों को जो है वो सस्ती बिजली मिले। हमारा तो बड़ा दो टोक मुतालबा है, और हम कहते हैं कि जी एनटीडीसी से जो है वो आप शहर कराची को जो है वो बिजली फराम करें, जो कि इंतहाई सस्ती बिजली शहर कराची को जो है वो मिलेगी। लेकिन इस मुतालबे पर अमल नहीं हो रहा। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो शहर के अंदर लोड शेडिंग का मामला है, इस वक्त जो टैरिफ के अंदर आप इजाफा कर रहे हैं, शहरियों के अंदर एक लावा पक रहा है। इस वक्त 10 दिन से आईबीसी के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम ने धरना दिया हुआ है, और मलीर के अंदर, शाह फैसल के अंदर, लांडियो करंगी के अंदर जगह जगह इस वक्त जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। इस वक्त जो है वो लखताबाद के अंदर और फेडरल बेरिया के अंदर हर जगह लोग जो है निकल रहे हैं। कल इस हवाले से जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान साहब जो है वो हेड ऑफिस के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 5 बजे कर रहे हैं, और आइंदा का जो है लाए अमल इंशाल्लाह उसके अंदर पूरा जो है ऐलान कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह शहर कराची के अवाम को अपने साथ मिलाकर इस जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह जो है वो निकलेंगे। शहर कराची के अवाम अगर निकल गई, और जो कि निकल रही है, तो आप यकीन करें इसके इलेक्ट्रिक का इस शहर के अंदर रहना जो है वो महाल हो जाएगा। इस वक्त लोग जितना जो है वो इसमें शिद्दत है उनके जो है वो मुजाहरों के अंदर, और जो कुछ वो करना चाहते हैं, ये तो जमात इस्लामी चूंकि मौजूद है और सही रुख उनको जो है वो दे रही है इन मुजाहरों को, वरना तो लोग तो इनके दफ्तर के अंदर जो है वो जाने के लिए और तोड़ फोड़ करने के लिए जो तैयार बैठे हुए हैं। सही। तो अगर ये इन्होंने किबला दुरुस्त नहीं किया, तो ये शहर कराची की आवाम जो है जो पिपर रही है, तो इसको रोकना किसी के बस में जो है मेरा नहीं ख्याल है जो वो होगा। और शहर कराची की आवाम का देखिए मुतालबा क्या है। आपने चोरों को जो है वो जो कहते हैं कि जी बिल्ली को जो है वो आपने दूध की रखवाली के ऊपर बिठाया हुआ है। ये जो के इलेक्ट्रिक जो कह रही है कि जनाब जिसको आपने 76 अरब रुपए राइट ऑफ क्लेम के नाम से जो दे दिए हैं कि जी ये लोग चोरी करते हैं, चोर तो के इलेक्ट्रिक है। आप ये ना दहिंदा तो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक इस वक्त 54 अरब रुपए क्लॉबैक के नाम पर जो है वो लेके बैठा हुआ है, जिसको इसने शहरियों को वापस करने अदा करने कोर्ट का फैसला मौजूद है। एसएसजीसी के 200 अरब रुपए के ना दहिंदा है के इलेक्ट्रिक। रेलवे के 72 अरब रुपए जो है वो लेके बैठा हुआ है, उसके ना दहिंदा और वो पैसे उसको देने। तो पैसे तो आप खा के बैठे हुए हैं, चोरी तो आपने की हुई है। तो आप शहर कराची के अवाम को जो है उसको चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उनके ऊपर जो है वो ये बम बरसाते हैं और कहते हैं जनाब कि इसको जो है वो आप बिलों के अंदर डाल के जो है वसूल करेंगे। तो ये नाइंसाफी है, इसको खत्म होना चाहिए। और जो फार्मूला पूरे मुल्क के अंदर, हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी 35 रुपए बिजली महंगी है, बिजली को और भी सस्ता होना चाहिए। बिजली सस्ती होगी तो लोगों के कारोबार चलेंगे, लोगों की दुकानें चलेंगी, मिलें चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी। बिजली इतनी महंगी है कि इस वक्त कारोबार सारा तबाह हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इससे पहले कि अवाम जो है वो घरों से निकलें और हुकूमत के खिलाफ और इन बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाए। तो हुकूमत को कोई इस पे संजीदगी से सोच विचार भी करनी चाहिए और कुछ अमली इक़दाम भी करने की जरूरत है। बिल्कुल, हुकूमत को संजीदगी से सोच विचार करनी चाहिए और इक़दाम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तौफीकुद्दीन साहब, हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद थे। और के इलेक्ट्रिक के जो इस वक्त इक़दाम हैं या नेपरा के जो मुतनाज़ा फैसले हैं, जो डिसीजंस आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक को मज़ीद मुतनाज़ा बनाते हैं और कराची के शहरियों के ऊपर मज़ीद बम गिरा रहे हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और इसको किस तरह से तब्दीली इसमें लाई जा सकती है कि कराची के शहरी 12 घंटे की लोड शेडिंग भी फेस ना करें और साथ साथ इतनी तवील लोड शेडिंग के साथ जो भारी भरकम बिल उनको भरने पड़ते हैं उसका भी सामना ना करना पड़े। तो यही कहना था जमात इस्लामी का भी कि कराची के शहरियों के सब्र का पैमाना अगर लबरेज हो गया और मजीद बर्दाश्त खत्म हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जमात इस्लामी भी कराची के शहरियों को कानून हाथ में लेने से
روکنے پر ناکام ہو جائے. کچھ اور موضوعات پروگرام میں شامل کریں گے اور اس وقت جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور شہر میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات ابھی سے دیکھے جا رہے ہیں. تو عید کے موقع پر کہ جب ہر گھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو رہی ہوگی, کس طرح کے انتظامات ہمیں نظر آئیں گے, کتنی ابتر وہ صورتحال ہوگی, اس پر آج علی خورشیدی جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں, انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور سندھ اسمبلی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر MKM کے رہنما طاہا احمد اس وقت ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں. بہت شکریہ طاہا. یہ بتا دیجیے کہ بلدیاتی اداروں کے مسائل تو جوں کہ توں ہیں, شہر میں صفائی ستھرائی کا ناقص نظام ابھی تک نظر آ رہا ہے اور اختیارات کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے شاید اب شہریوں کو دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یہ صفائی کی جو ناقص صورتحال ہے, عید پہ کیا معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ شکریہ. آپ کو صرف دیکھیں, جو آپ لوگ بھی ہماری طرح شہر میں رہتے ہیں, شہر میں ٹریول کرتے ہیں, آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی اختیارات کی جنگ نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں. 17 سال سے صوبائی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور جو ان کی کارکردگی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو ایک محکمہ ہے, چاہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو, چاہے ماسٹر پلان ہو, چاہے واٹر بورڈ ہو, چاہے کوئی KDA ہو, چاہے کوئی اور ایسا ماسٹر پلان ہو, کوئی ایسا ادارہ ہو جو بھی لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کام کرتا ہے, یا جو کوئی صحت کا محکمہ ہو, تعلیم کا محکمہ ہو, کسی محکمے میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ سندھ حکومت کا فیلئر ہے. 17 سال سے بلا شرکت غیر حکومت کر رہے ہیں, کنزیکٹیو حکومت کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں اتنی حکومت کرنے کا موقع تو کسی کو بھی نہیں ملا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک ماڈل UC, ایک ماڈل گلی, ایک ماڈل محلہ, کوئی بھی چیز اس پورے صوبے میں موجود نہیں ہے. صحیح. تو طاہا یہ بتائیے کہ اس وقت عید الاضحیٰ کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے, MKM کی جانب سے علی خورشیدی نے جو بات چیت کی ہے کہ جی اس وقت جو بد انتظامی کے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور آلائشوں کی جو صورتحال ہوگی عید کے 3 دنوں میں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ تعفن اور گندگی کا ایک ڈھیر ہوگا جو عید کے موقع پر شہریوں کو جو ہے وہ مزید پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. بالکل جی, ایسا ہی ہے. جی طاہا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا, جیسے خدشے کا اظہار آج علی خورشیدی صاحب نے کیا. لیکن ہم جو کراچی کے ہمارے MPAs ہیں, ہم لوگ ظاہر نمائندگی کر رہے ہیں شہر کی, اور شہر کی عوام ہم پہ بھروسہ کرتی ہے. پچھلے 40 سال سے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, شہر کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے شہر کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا. تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو انتظامات کرتے ہیں ہمیشہ سے وہ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس شہر کی صورتحال کو بہتر کرنے کی اپنی مدد آپ کے تحت جو کوشش ہوگی ہم کریں گے. نہ ہمیں پہلے کوئی امید ہے سندھ حکومت سے, نہ آئندہ کوئی امید ہے. اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو پھر تو پتہ نہیں. آپ دیکھیے گا, یہ بھی ریکارڈ میں اسمبلی میں بھی بات کروں گا, آپ کے چینل پہ بھی ضرور بھیج کے شیئر کرواؤں گا کہ کتنے کے بجٹ ہوتے ہیں, کتنی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں. وہ ایک بہت بڑی چوری ہے, ایک بہت بڑا گھپلا ہے جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, جو سندھ حکومت کرتی ہے کہ کتنی آلائشیں اٹھائی ہیں, کتنا چارج کیا ہے. یہ سب دھوکے پہ, فراڈ پہ چل رہا ہے. قانون نام کی چیز نہیں ہے. قوانین اگر موجود بھی ہیں تو ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ بڑی بری صورتحال ہے اور ہمیں یقین ہے کہ عوام باشعور ہے. اب آپ دیکھیں انشاءاللہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ 70% ریونیو پورے پاکستان کو دیتے ہیں, 97% پورے صوبے کو دیتے ہیں. اس شہر کے لوگ نکلیں گے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے, اور ہر جدوجہد کریں گے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمیں مضبوط کریں گے, اور ہم ان کے نمائندے ہونے کے ناطے ان کے حقوق کے لیے احتجاج کریں گے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے, اور آئینی قانونی طریقے سے اپنے لوگوں کے حقوق لیں گے. اچھا طاہا, یہ بتائیے کہ کراچی کا جو ایشوز ہیں یا جو صوبائی حکومت کی سنجیدگی ہے کراچی کے مسائل کو لے کر, کراچی کی ابتر صورتحال کے حوالے سے, اس سے تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کراچی کے مسائل کو قصداً نظر انداز کر رہی ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قیام جب عمل میں لایا گیا تو یہی بتایا گیا کہ اب شہر میں ہر جگہ صفائی ستھرائی کا ماحول دیکھنے کو ملے گا, لیکن اب حالات یہ ہیں کہ یہی مینجمنٹ
مینجمنٹ جس کا کام اس تمام تر کچرے کو جو ہے وہ لینڈ فل سائٹس تک منتقل کرنا ہے، بلکہ وہاں منتقل کرنے کے بجائے اب شہر کی عام شاہراہوں کے اوپر ہمیں یہ کچرے کے انبار جلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. شہر کے پہلے ہی اور دیگر مسائل ہیں، ماحولیاتی آلودگی بھی اگر اس طرح سے بڑھ جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کراچی والے کہاں جا کے سانس لیں گے؟ دیکھیے، کراچی سے لے کے کشمور تک پورے سندھ میں ہر شہر دوسرے سے برے ہونے کی مثال رکھتا ہے، ہر شہر دوسرے سے بدتر ہے. کہیں آپ کو اچھائی خوشحالی نظر نہیں آئے گی، چاہے صحت ہو چاہے تعلیم ہو. آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ بڑھ رہی ہے. جس طرح صحت کا فنڈ بڑھ رہا ہے، جس طرح تعلیم کا بجٹ یہ لوگ بڑھاتے ہیں، کاش اس طرح سے اسکول میں جانے والے بچوں کی تعداد بھی بڑھتی، لیکن آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو آپ دیکھیں لوگ جس طرح سے اسنیچنگ کے دوران لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ڈمپرز لوگوں کو کچلتے پھر رہے ہیں، ٹینکر لوگوں کو کچلتے پھر رہے ہیں، لوگ گٹر میں گرنے سے مر رہے ہیں، لوگ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو کوئی بھی نظام نام کی چیز نہیں ہے، یہ فیل ہو چکے ہیں. کراچی والے بالکل اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے نکل رہے ہیں، نکلیں گے انشاءاللہ. ہم بڑے احتجاج پہ جائیں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے اور اپنے لوگوں کے حقوق اپنے لوگوں کو لے کے دیں گے. آپ مجھے بتائیں، شہر نے دیکھا ہے کہ جتنا جیسا جو بھی کام ہوا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مختلف ادوار میں ہوا ہے. آپ بتائیں نا، اس وقت تو میئر کراچی بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. کون سی جنگ ہے؟ میئر بھی پیپلز پارٹی کا، سی ایم بھی پیپلز پارٹی کا، صدر پاکستان بھی پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کا. تو بھائی وفاق میں بھی آپ ہیں، صدر پاکستان آپ کے، وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے، میئر کراچی آپ کے. وزیر اعلیٰ صاحب کیوں چلو ایم کیو ایم کے میئر کو فنڈ نہیں دیتے؟ سمجھ آتا ہے بھائی، آپ لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم سے تعصب رکھتے ہیں. آپ یار اپنے میئر کو تو فنڈ دیں. آپ اتنا ڈرے ہوئے اس میئر کو فنڈ دینے سے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ میئر کو فنڈ دے دیے تو اگلی دفعہ تو ہمارا میئر آنا نہیں ہے. تو یہ روایت ہی نہیں ڈالنا چاہ رہے، اس بیچارے میئر کو اپنے اختیارات نہیں دے رہے، وہ صرف پیڈل کھیلتا گھوم رہا ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے باوجود اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے لیے محروم بیٹھے ہیں، بنیادی حقوق سے محروم بیٹھے. صحیح. اچھا، اور پھر جب کوئی کسی جماعت کی جانب سے اگر کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے اس کے حل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس ایشو کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈمپر سٹالر سے لوگوں کی اموات کا معاملہ اٹھانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کچرے کے حوالے سے لوگوں کو شعور دینے کا، یا حکومت کی بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ کہا ہے کہ ایسے مسائل پہ سیاست کرنے والے پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو ڈمپر پہ سیاست ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کون مر رہا ہے کون مار رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آپ کچی شراب پی کے مر جانے والوں کو کمپنسیشن دے رہے ہیں. اس شہر کے وہ بچے جو حق حلال کی روزی کمانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور بیچارے کسی ڈمپر کے نیچے آ کے کچل دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو آپ کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہے. ان میں سے کئی بچے اپنے گھروں کے واحد کفیل تھے. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے کہ آپ سندھ میں دوسرے شہروں میں کچے شراب پی کے مر جانے والوں کو کمپنسیشن دے رہے ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں مرنے والوں کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کسی ٹینکر اور ٹرک کے نیچے آ کے مرنے والوں کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. کیا یہ بیچارے انسان نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس میں نے اسمبلی میں بھی بات کی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سروے کے مطابق، لاڑکانہ کی بات کر رہا ہوں میں، 53% لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بنیادی ضروریات جیسے برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ جیسی چیزوں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. اچھا تاہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کراچی والے 70% ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں، کراچی والے پورے ملک میں جو بجلی کا ٹیرف ہے فی یونٹ مقرر اس سے زیادہ ٹیرف کی وہ ادائیگی بھی کریں، کراچی والے ہر مسائل ہر طرح کے فیس بھی کریں، اور کراچی والے آواز بھی بلند نہ کریں، اور اگر آواز بلند کر دی جاتی ہے تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ جی سیاست کی جا رہی ہے اور مسائل کو سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو کیا اب کراچی والے یہ سمجھ لیں کہ ابلتے گٹر ہوں، بہتا سیوریج ہو، کچرے کے انبار ہوں، آلودہ ماحول ہو، یہ سب قبول کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اگر کراچی میں رہنا ہے تو آپ کو اس سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. بالکل اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل موجود ہیں
कराची वालों के नुमाइंदे मौजूद हैं, कराची वालों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, कराची की आबादी को पूरा करवाया है, कराची की गिनती को पूरा करवाया है सेंसस में। वक्त से पहले पहली दफा सेंसस हुए, अभी भी 1.5 करोड़ लोग कम गिने गए, लेकिन 1.5 करोड़ लोग बढ़ा के भी सही गिनती की गई है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो कहता है मीटिंग के दौरान, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, किसी बंद कमरे की बात नहीं बता रहा, कि 32,000 हाई राइजेस गिनना भूल गए कराची शहर के। उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वॉलंटियर साथ गए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग साथ थे, उन्होंने बाकायदा अपने दिन रात एक करके लोगों की गिनती को पूरा कराने की कोशिश की, जिसके बाद इस शहर के 1.5 करोड़ लोग दुरुस्त गिन लिए गए, लेकिन आज भी 1.5 करोड़ लोगों को कम गिना गया है। उसके बाद इस शहर में 53 यूनियन काउंसिल्स बढ़वाई, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बढ़ाई। आप मुझे बताएं हम इस बल्दियाती इलेक्शन को कैसे दुरुस्त मान लें कि जिसके इलेक्शन के एक दिन के बाद 53 यूनियन काउंसिल्स बढ़ा दी जाती हैं। उन 53 यूनियन काउंसिल्स की अगर आबादी देखें, उनमें वोटर्स को देखें, तो एक छोटा शहर बन जाता है। उन तमाम लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया गया इस पूरे प्रोसेस से। आप बताएं, कराची शहर में इंटर के इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हुए, उस पे हमारे एमपी अब्दुल वसीम साहब ने कॉल अटेंशन पे बात की असेंबली में। उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आवाज उठाई, इस शहर के बच्चों को एडजस्ट किया गया, उनके नंबर्स को एडजस्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने हिस्से का काम जरूर कर रही है, अपने हिस्से से बढ़ के काम कर रही है, और हमें यकीन है इस बात का कि इस शहर के लोगों के मसाइल पहले भी हमने हल किए हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से अवाम हमारे साथ जुड़ी रही तो इस शहर के लोगों के मसाइल हम दोबारा हल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा ताहा कि इस वक्त जिस तरह से हम शहर के मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, सियासी तौर पर इसको जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाल मटोल से काम ले रही है, तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि विफाक एक मरतबा फिर कराची के मसाइल का नोटिस लेगा, और अगर शहर की वो जमातें, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त विफाक में बैठी हुई हैं, अगर सिंध हुकूमत की इस नाअहली को विफाक के सामने रखेंगी और इस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगी कि शहरी किस तरह से रुल रहे हैं लेकिन सूबाई हुकूमत कान पे उसके जू नहीं रेंगती, तो क्या लगता है कि विफाक कोई मुदाखलत कर सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है इस मामले में सूबे को? आईनी तरमीम के बाद पूरा का पूरा इख्तियार जो है सूबे का, वो वजीर आला के पास है। असल 18वीं तरमीम की जो रूह थी वो ये थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बजाय अकमुलेशन ऑफ पावर की गई। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं दिए गए, सारे इख्तियारात जो थे वो सूबाई हुकूमतों ने अपने पास रख लिए। लेकिन हम आज भी ये वाली बात करते हैं कि हम वफाक से भी बात कर रहे हैं, इस शहर में जहां जहां जैसे जैसे बेहतरी ला सकते हैं अर्बन सिंध के लिए वो कर रहे हैं। वफाक से भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा पैकेज कराची को मिलने वाला है, और वो पैकेज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमएनएज इस शहर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करेंगे, और वो काम होता हुआ नजर आएगा जैसे पहले नजर आता था। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहा अहमद मौजूद थे, एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे इस वक्त ईद से पहले सफाई सुथराई के अबतर इंतजामात के हवाले से कि जो पहले ही खासे नाकिस हैं, तो ईद के दौरान और ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी, इस पर कुछ गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ कुर्बानी की खालों के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह बात की थी कि कुछ बातचीत करेंगे कि कुर्बानी की खालों को कानून के दायरे में लाने के लिए जो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आज ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है, इस पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? आया क्या इस मरतबा भी कुर्बानी की खालों को हासिल करने के लिए आपसी झगड़े जो देखे जाते हैं और जिसमें अक्सर जानी नुकसान भी देखना पड़ता है लोगों को, उससे महफूज रहेंगे लोग या नहीं, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है इस साल कुर्बानी की खालों की कलेक्शन के लिए और तमाम तर मामलात के हवाले से, कितना मौसर साबित हो सकेगा और कितना इस पर अमल दरामद हमें यकीनी बनता हुआ नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जी, ये जो SOPs बनाई गई हैं होम मिनिस्टर की जानिब से, और इसमें जो ईद उल अज़हा पे अक्सर हम देखते थे कि कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है वो खाले कलेक्ट करते थे, और वो सारी चीज़ें जो है वो फिर उस पर वो पैसा कहाँ जाता था, कहाँ नहीं लगता था, तो वो सारी चीज़ें थी, वो आवाम के सामने हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट पे आ चुकी है काफ़ी सालों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से हमने अभी कोशिश भी की है कि एक प्रॉपर
جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں وہی کریکٹ کر سکتی ہیں، انہیں کو ہی جو ہے وہ ہوگا، وہی اس پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پہ کوئی عوام الناس کے ساتھ ایسی کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ لوگ زبردستی کلیکٹ کر رہے ہوں. اور بالکل اس پہ کارروائی بھی ہوگی اور فل فورس کے ساتھ یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ صفائی کے حوالے سے بھی جو شہر ہے اس میں بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر رکھی جائیں گی. سالڈ ویسٹ وغیرہ جو بھی آپ کے ادارے جو کام کر رہے ہیں صفائی کے حوالے سے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہیں جو ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن 100% کیا جائے گا. صحیح. اچھا مصطفیٰ یہ بتا دیجئے کہ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن میں مینشن کیا گیا ہے ضابطۂ اخلاق میں کہ جو بینرز ہیں، جو کیمپس ہیں، جو لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس پابندی کے زمرے میں آئیں گے، یعنی ان کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے گا. تو لوگوں کو اویئرنیس کس طرح سے دی جائے گی؟ یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ قربانی کی کھالیں کس کو دینی ہے، کہاں نہیں دینی ہے، جب آپ تمام تر اس طرح کی کیمپینز کے اوپر بینز لگا دیں گے؟ نہیں، اس کی ابھی وقت ہے. ابھی اویئرنیس کی جو ہماری ایک میکینزم ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا جس میں گراس روٹ تک یہ اویئرنیس پھیلائی جائے گی تاکہ لوگوں میں شعور ہو. اور انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں بہتری لانی ہے نا. ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ چلانا ہے. یہ ایک بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مس مینجمنٹ ہو جاتی تھی پہلے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو ظاہر ہے پریشانی بھی ہوتی تھی اور کچھ حد تک جو ہے وہ تشویش کا بھی اظہار ہوتا تھا. تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور آپ سب خود دیکھیں گے انشاءاللہ اس چیز کی بات ہے. اچھا مصطفیٰ یہ بھی بتائیے کہ جن لوگوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا کمشنر آفس کے تحت یا جو باقاعدہ اپنے آپ کی رجسٹریشن کروائیں گی، کیا وہ جماعتیں صرف پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی یا پھر اس میں ہم فلاحی تنظیمیں بھی دیکھیں گے؟ وہ مساجد یا مدارس جو کھالیں جمع کرتے ہیں وہ بھی خود کو رجسٹرڈ کروائیں گے؟ کون کون اس زمرے میں شامل ہو سکتا ہے جو کھالیں حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کے پروسیس سے گزرے گا؟ دیکھیں ایک پوری ایک پری ریکویزٹس ہیں اس کے کچھ ان پہ جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا ظاہر ہے انہی کو ہی الاؤ کیا جائے گا. اور اس پہ اس کا ایک پورا ایک بلیک اینڈ وائٹ میکینزم ہوگا اور اس کے تحت جو رجسٹر کر لیں گے ان کو الاؤ ہوگا، وہ پھر وہی ظاہر ہے پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہتر پروسیس ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ اس میں میرے خیال میں عوام بھی راضی ہوگی اور پبلک بھی خوش ہوگی کہ ایک کنفیوژن نہیں ہوگی، کیوس نہیں ہوگا، کلیئرٹی ہوگی لوگوں میں. صحیح. تو اس پروسیس کے ذریعے کیا جو گھروں پر لوگ کھالیں لینے کے لیے آتے ہیں وہ کسی قسم کی کوئی ان کو کوئی شناخت اپنی دکھانی ہوگی کہ وہ رجسٹرڈ ادارے ہیں اور وہ اجازت نامے ان کے پاس موجود ہیں؟ جی بالکل بالکل بالکل. اچھا، وہ اجازت نامہ دکھا کے تو پھر ہی آپ سے کھال طلب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کھال لینے آتا ہے تو کیا شہری خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے ان کو کھال دینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل. حکومت تمام شہری کی جو ہے وہ حفاظت کی ضمانت دیتی ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہو تو آپ ایک کمپلین سیل بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی اس بھی آپ ایشو کر سکتے ہیں کہیں اگر کسی کو ایسا دشواری کا سامنا ہو. لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. ایک میکینزم بہت بہتر طریقے سے ہر چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری مسائل جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک. اچھا، کھالوں کے حوالے سے تو ہم نے ضابطۂ اخلاق دیکھ لیا، لیکن ایک جو مین اس وقت صفائی ستھرائی کے حوالے سے عید الاضحیٰ کے اوپر خصوصی انتظامات دیکھے جاتے ہیں یا اس حوالے سے جو پالیسیز سامنے آتی ہیں تو ہر مرتبہ پالیسیز بیان ضرور کر دی جاتی ہیں. اس مرتبہ بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جی باقاعدہ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور علاقوں میں چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کو شدبیات کے اسپرے کے حوالے سے. تو کیا اس مرتبہ ابھی جو حالات اس وقت شہر میں صفائی کے ہیں اور جن خطرات سے ایم کیو ایم نے بھی آج آگاہ کیا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو عید پر صورتحال خاصی ابتر ہو سکے گی، تو اس کے لیے کیا کچھ خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں آلائشوں کے حوالے سے؟ دیکھیں اس پہ بالکل جو آلائشیں ہوتی ہیں ان کو صحیح جگہ سے پک اپ کرنا اور اس کو اٹھانے کے لیے اور سارا جو میکینزم ہے جو سروس پرووائڈ کی جائے گی وہ انشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر ہوگی.
اور اس میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ بھی گراؤنڈ پہ ہوں گے پورے کراچی سے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, لیکن ان کو ظاہر ذمہ داری دی جائے گی. میئر صاحب جو ہے وہ خود پرسنلی وہ بھی اس پہ فوکس کریں گے تاکہ کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایشو نہ آئے جس میں صفائی کے حوالے سے لوگوں کو تکلیف ہو. تو صفائی کا بالکل بہتر سے بہتر جو ہے وہ انداز میں خیال رکھا جائے گا تاکہ جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے موسم بھی گرم ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر بعد میں ماحول جو ہے وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے, تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے لفٹنگ کرائی جائے گی اور جو ہے وہ ڈمپ کرایا جائے گا تاکہ صفائی کے حوالے سے کوئی ایشو نہ آئے. اچھا, اس وقت شہر میں جو صفائی کی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے جو ایم ڈی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہر میں کہیں کوئی کچرا جلتا ہوا نظر آتا ہے یا شہر کی مرکزی شاہراہوں کے اوپر اگر کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, لیکن یہ صرف اور صرف ہمیں باتوں کی یا بیان کی حد تک اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہم بات کریں حقیقت میں عمل درآمد کے اوپر اس طرح کے فیصلوں کے حوالے سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچرے کو لینڈ فل سائٹ پہ تو منتقل نہیں کیا جا رہا, بلکہ ابھی بھی اہم شاہراہوں کے اوپر, مین مرکزی شاہراہوں کے اوپر کچرے کو جلایا جاتا ہے, اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے. تو کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے احکامات پر عمل درآمد کروانے والا کوئی ادارہ نظر آتا ہے یا صرف جن تھرڈ پارٹیز کو کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے اور جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے ظاہر ہے ان کی ہی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ عید پہ بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بھرپور انداز سے نبھائیں گے. لیکن اس پہ کچھ حد تک میں کہوں گا کہ جو ہمارے سویلینز ہیں, جو سٹیزنز ہیں شہر کے, وہ بھی اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ ویسٹ کوشش کریں کہ وہ بنز میں ہی ڈالیں اور صفائی کا خیال خود بھی رکھیں. اور یہ اویئرنیس میرے خیال میں جب تک ہر شہری میں نہیں آئے گی تب تک صفائی مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی ہے. شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا اظہار کرنا چاہیے اور وہ دکھانا چاہیے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک ذمہ دار شہری کے حیثیت سے اپنے شہر کو صاف رکھ سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ کچرا ڈمپ ہو رہا ہے یا کچرے کو جلایا جا رہا ہے یا کچھ ایسا چیز ہو رہی ہے تو دے کین آلسو کمپلین. تو اس کو اپنے شہر کو اون کریں اور اس کو صفائی کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ظاہر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, لیکن شہریوں کو بھی اپنا جو ہے وہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس وقت کھالوں کے حوالے سے, اگر اس پر کوئی عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جا سکا یا اس پر کوئی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آیا تو اس کے خلاف کس طرح کی جو ہے وہ ایکشنز لیے جا سکیں گے اور کیا سزائیں ہو سکیں گی, یہ بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. نہیں, ڈیفینیٹلی اس پہ اگر کہیں کسی سے زبردستی اگر کچھ لیج جاری ہے, کھالیں وغیرہ ایسی چیز ہو رہی ہے تو دے کین ڈیفینیٹلی کمپلین اور اپنے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں کمپلین کر سکتے ہیں یا جو کمپلین سیل ہے KMC کا وہاں پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ لیکن ایسی چیز ہوگی نہیں, ایسا موقع نہیں آئے گا. اور یہ الحمدللہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے جیسے میں نے آپ کو کہا, اور یہ لاسٹ ایئر بھی اور اس سے پہلے بھی یہ چیز بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے جو زبردستی کھالے دی جاتی تھی لوگوں سے. اب الحمدللہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں, انشاءاللہ مزید اگلے آنے والے سالوں میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. ٹھیک, بہت شکریہ. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے قربانی کی حالوں کے حوالے سے. جو محکمہ داخلہ سندھ نے آج اس کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے تو اس ضابطہ اخلاق کے تحت کس طرح سے اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جا سکے گا یا ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جا سکے گی, اس بارے میں بتایا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کمپلین سیلز بھی باقاعدہ طور پر قائم کیے جائیں گے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے دروازے پر کھال جو ہے اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مویشی کی کھال حوالے کر دی جائے, اور اگر ان کے پاس باقاعدہ کمشنریٹ آفس کا اجازت نامہ موجود نہیں ہے تو آپ ان کو نہ صرف کھال دینے سے انکار کر سکتے ہیں بلکہ ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی کمپلین بھی لانچ کروا سکتے ہیں. یہ تمام تر اقدامات ہیں جو سندھ حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کیے جا رہے ہیں, لیکن شہر میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے جو انتظامات ہونے چاہیے, جو اقدامات ہونے چاہیے, وہ ابھی بھی خاصی سست روی کا شکار ہیں. اور شہر میں اس وقت ہر جگہ ہمیں کچرے کے انبار نظر آتے ہیں یا پھر وہ جلتا ہوا کچرا نظر آتا ہے جو شہر کے ماحول کو مزید آلودہ کر رہا ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے کچھ مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.